أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال في مقام آخر ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے پیغمبر کا دفاع کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت اور آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت کی حفاظت، حتیٰ کہ آپ کی سنت اور آپ کے فرمان کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کا دفاع کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت اور تحفظ
یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا احترام اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے والذی نفسی محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تلک کہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا خاندان اور برادری بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر لیتا۔ دیکھیں، ہر شخص کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت والدین اور اولاد سے بڑھ کے کرنا فرض ہے، والدین کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان اپنے والدین کی عزت اور ان کے احترام کی حفاظت کرتا ہے، قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے والدین کو کوئی گالی دے، اس کے والدین کی کوئی توہین کرے، اس کے والدین پر کوئی تبرہ کرے۔ کوئی بھی ذی عقل شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام اور ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت والدین سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر حملہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پامال ہو، تو ایک مومن اور ایک مسلمان انسان خاموش ہو کے بیٹھ جائے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تحفظ پیدا کرتا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کرتا ہے ہر لحاظ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ جانے لگے تو آپ کو لینے کے لیے مدینے کے واسیوں کا ایک وفد مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا، اور وہ انصار کے لوگ تھے، 70 کے قریب وہ قافلہ تھا جو میرے پیغمبر کو دعوت دینے آئے تھے کہ یہاں آپ کا جینا دو گھر کر دیا گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے پاس مدینہ میں آ جائیں اور آپ جو بھی شرطیں کہیں گے وہ ہم پوری کریں گے، آپ جو شرطیں بھی ہم پر لاگو کرنا چاہیں ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے۔ ایک انصار کے قافلے کا ایک خطیب اٹھا، اس نے ایک بلیغ خطاب کیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول اشترط لربی کا، آپ اپنے رب کے لیے اپنے لیے جو بھی شرطیں عائد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں قبول ہے، آپ بتائیں آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اشترط لربی، ایک شرط میرے رب کے لیے، ایک شرط میں اپنے رب کے لیے چاہتا ہوں
واشترط لنفسی، اور ایک شرط میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں، واشترط لاصحابی، اور ایک شرط میں اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں۔ تین شرطیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس جماعت کے سامنے پیش کی کہ میری تین شرطیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے لیے کیا چاہتے ہو، اپنے لیے کون سی شرط، اپنے ساتھیوں کے لیے کون سی شرط چاہتے ہو؟ فرمایا اشترط لربی، اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ تقاضا کروں گا، تم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم زندگی بھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہوگی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے، تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے سب سے پہلی شرط یہ رکھی، کیونکہ اس شرط میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس شرط کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ تمام نبیوں نے یہ شرط رکھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے مقابلے میں جس جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا تم نے انکار کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرط سب سے پہلے رکھتے تھے۔ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آج آئے ہوئے ہیں، یہ آپ سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، تاکہ روز روز کا یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے، تو ان سے صلح کر لے اور صلح کی شرطیں پیش کرو۔ وہاں بھی میرے پیغمبر نے جو بنیادی شرط پیش کی تھی وہ یہی تھی، آپ نے کہا اے میرے چچا، ارید بہم کلمۃ واحدہ، میں ان سے صرف ایک شرط چاہتا ہوں، ایک شرط۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی فوراً کھڑا ہوا، کہتا وعدی کا عشرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم، تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو 10 شرطیں پیش کر، 10 ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے میری، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ یہ کہہ دو اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، بس یہ شرط پیش کرنی تھی۔ سب سردار دوڑ لگا گئے اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے، کیا جعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مان لے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، سب بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے جب شروط رکھتے تھے تو پہلے اپنے رب کی شرط رکھتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، دنیا سجائی ہی اس لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہان بسایا ہی اس لیے ہے تاکہ صرف اسی کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں کسی غیر اللہ کی شراکت نہ ہو۔ تو آپ نے انصار کی جماعت کے سامنے کہا میرے رب کی شرط یہ ہے کہ ان تعبدو،
तुमने उसकी इबादत करनी होगी, वला तुशरिकू बिही शैया, और उसके साथ जर्रा बराबर भी शिरक नहीं करना होगा। कहा ये मेरे रब की शर्त। उन्होंने कहा हमें कबूल है, हमें कबूल है, हम जिंदगी भर इस शर्त पर कायम रहेंगे, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराए। वो डट गए थे। फिर तारीख शाहिद अदल है, इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौत होने से पहले ये पेशनगोई दे दी थी कि ला अख्फा अलैकुम शिरक, तुम तौहीद के इस वादे पर ऐसे कायम हुए हो, इस तरह तुमने इस वादे पर इस्तकामत इख्तियार की है, तौहीद पर तुम इस तरह डटे हो, तुमने अकीदे को ऐसा समझा है, तुमने अकीदे के तरीके को ऐसा जाना है कि मैं अपने फौत होने के बाद भी तुम पर शिरक का मुझे कोई डर नहीं। ला अख्शा अलैकुम शिरक, फरमाया मुझे ये कोई डर नहीं है क्या मेरे सहाबा तुम मेरे जाने के बाद दोबारा शिरक करो। आज तो एक तबके ने, एक जाहिल तबके ने इस हदीस को पूरी उम्मत पर फिट कर दिया कि जो कलिमा पढ़ ले वो शिरक कर ही नहीं सकता। पूरी उम्मत पर फिट कर दिया इस हदीस को। ये जहालत का मुंह बोलता सबूत है, ये परले दर्जे की जहालत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कई एक हदीस में कहा था कि मेरी उम्मत दोबारा शिरक करेगी, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ये दोबारा शिरक नहीं करने लग जाए। तो इसलिए ये मफहूम जहालत पर मबनी है। हाँ, आपने सहाबा को कहा था, उन्होंने मनहज को समझा ही इस अंदाज से था कि आपने फरमाया कि मुझे तुम पर शिरक का कोई डर, उन्होंने इस अंदाज से उस शर्त को पूरा किया था। उन्होंने कहा यह हमें कबूल है, आप दूसरी शर्त पेश करें। आपने फरमाया मेरी दूसरी शर्त यह है कि तमनाऊनी, तुमने मेरा दिफा करना होगा, तुमने मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, तुमने मेरे नामूस की हिफाजत करनी होगी, तुमने मेरी इज्जत और मेरी आबरू उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसका दिफा करना होगा। मिम्मा तमनाऊना अन औलादी को, इस तरह तुम अपने बीवी बच्चों का दिफा करते हो, तुम उनकी इज्जत का हिफाजत करते हो, इस तरह तुमने मेरी इज्जत, मेरे नामूस, मेरी हुर्मत की तुमने हिफाजत करनी हो। तो इससे ये साबित हुआ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा करना, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करना, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी जात, आपकी सिफात, आपके कौल, आपका किरदार, आपकी चाल ढाल, आपकी गुफ्तार, आपकी सुन्नत, आपका मनहज, आपका तरीका, एक एक अमल का दिफा हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर वो दिफा नहीं कर सकता तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। हर मुसलमान के जिम्मे है कि वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करे, आपकी इज्जत की हिफाजत करे। आपने फरमाया तुमने मेरी इज्जत की हिफाजत करनी होगी। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमें मंजूर है, हम आपका दिफा करेंगे, हम आपकी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपकी नमूस का, आपके कौल, आपके किरदार का, आपकी चाल चलन, एक एक लहजे का हम दिफा करेंगे। अपने बीवी बच्चों की तरह नहीं, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर हम आपका दिफा करेंगे। ये शर्त भी हमें कबूल है। और उन्होंने फिर इस बार पहरा दिया है, उन्होंने दिफा करके दिखाया है। कैसे दिफा किया है? उन्होंने अपनी जिंदगियों में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच नहीं आने दी, ना आपकी नमूस पर,
نہ انہوں نے آنچ آنے دی ہے آپ کے قول و کردار پر، آپ کے طریقہ اور آپ کی سنت کا بھی انہوں نے دفاع کیا ہے، آپ کی عظمت کا بھی انہوں نے دفاع کیا، اور کس انداز سے دفاع کیا ہے، کیسے تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے وہ زبانیں کاٹ دی تھی جو میرے پیغمبر کی ناموس کے خلاف حرکت میں آئی تھی، انہوں نے وہ انگلیاں کاٹ ڈالی تھی جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی طرف اٹھی تھی، انہوں نے وہ پاؤں کاٹ دیے تھے جو پاؤں میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے بڑے تھے، انہوں نے ایسے دفاع کیا تھا، ایسے تحفظ کیا تھا۔ یہ ایمان والے، یہ اسلام والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ آج صرف نعرے، آج صرف دعوے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ خالی نعرے، کھوکھلے نعرے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، آج خالی کھوکھلے نعرے رہ گئے۔ نہ نبی علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرنے والے کما حق کو ہوں، نہ آپ کے قول و کردار کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، انصار کے لوگ، جنہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، میرے پیغمبر نے جب بھی کہا کہ فلاں شخص مجھے تکلیف دیتا ہے تو آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے سب سے پہلے انصار کی جماعت تھی۔ میرے پیغمبر نے کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف ایک یہودیوں کا سردار تھا، اس کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا اور بہت بڑا مالدار اور بہت بڑا سرمایہ والا تھا، لوگ سود پہ اس سے پیسے لیتے تھے اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور وہ شخص انتہائی پرلے درجے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور آپ کا دشمن تھا۔ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ کرتے ہوئے اشعار گاتا تھا نبی علیہ السلام کی توہین میں، وہ آوازیں کستا تھا، جملے کستا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف۔ تو میرے پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا بندوبست کون کرے گا؟ فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے، آپ کی توہین کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کو بھی تکلیف دی۔ کہا اس کا بندوبست کون کرے؟ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، اس کی گردن کٹوانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جو میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، جو میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کو جیلوں میں بند کرنا یا اس کو کوئی اور اذیت دینا، عمر قید کرنا، یہ کوئی سزا نہیں، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہی سزا بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر اپنی لعنتیں نازل کی ہیں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کچھ آیات چھوڑ کے آگے اللہ رب العزت نے ان کی سزا کیا بتائی؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول
रसूल को तकलीफ देते हैं, मलऊनीन, इन पर लानतें बरसती है। ऐनमा सोकिफू, ये जहां भी मिल जाए, इनको जहां भी तुम पाओ, ये जहां भी पा लिए जाए, ऐनमा सोकिफू ओखिजू, इनको पकड़ा जाए, वकुतिलू तकतीला, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए, इनका कीमा किया जाए। ये सजा है जो कुरान ने बताई है गुस्ताखे रसूल की, शातमे रसूल की। जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, उसकी सजा सर तन से जुदा है। बस एक ही सजा है, जिसके दिल में ईमान है वो इस सजा के सिवा और किसी किस्म की कोई लचक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसे मुसलमान हैं आज इतने मुसलमानों के मुमालिक, आज ताकत मुसलमानों के पास है, आज सरमाया मुसलमानों के पास है, मुसलमानों के मुमालिक सबसे ज्यादा है, लेकिन आज ज़ोरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला की शक्ल बने हुए हैं। हमारे पैगंबर की नामूस पे हमला कभी किसी मुल्क में होता है, कभी किसी मुल्क में होता है, और हमारे हुक्मरान एक अदना सी कार्रवाई डाल के एहतजाज बस कर दिए। एक दिन एहतजाज रिकॉर्ड करवा के बस खामोश हो जाते हैं। ये ईमान का तकाजा नहीं, ये इस्लाम का तकाजा नहीं है। इस्लाम का तकाजा क्या है? शमीर को बेनियाम करो, तलवार को निकालो, मैदान में उतरो, अलाल में जिहाद बुलंद करो। ये मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो उठे, वो तलवार को थामे, अलमे जिहाद को बुलंद करे, नारे जिहाद आवाज़ा बुलंद करे, और उनकी गर्दनें काटते वक्त जब तक उनकी गर्दनें काट नहीं लेते उस वक्त तक आराम से नहीं बैठ सकते। ये मुसलमान हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो मेरे पैगंबर की नमूस की हिफाजत के लिए लड़ते रहे, या तो उनको काट दे या खुद कट जाए। बस एक ही सूरत है, या गुस्ताखे रसूल को मार दो या खुद मर जाओ। ऐसे तुम जिंदा नहीं रह सकते कि मेरे पैगंबर की नमूस पे हमले भी हो और मुसलमान आराम की नींद सोता रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने कहा था आका आप हमारे पास आए, हम आपका दिफा करेंगे, मेरे पैगंबर ने कहा कौन है? मन लिखा बिन अशरफ, काब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करेगा, उसका बंदोबस्त कौन करेगा? अंसार कबीले का एक शख्स खड़ा हुआ, मोहम्मद बिन मसलमा, कहते अल्लाह के रसूल मैं ये ड्यूटी निभाता हूं, ये फरीजा सरंजाम मैं देता हूं। वो उठा, तलवार थामी, एक मंसूबा बनाया, पूरे मंसूबे के तहत उस काब बिन अशरफ जो यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था, उसकी गर्दन को काटा, और उसकी गर्दन को काट के मेरे पैगंबर के कदमों में लाके ढेर कर देता है। मेरे पैगंबर की जुबान से बेसाख्ता अपने जान सार के लिए दुआएं निकलती है कि तूने एक तागूत की गर्दन काटी है जो मेरी तौहीन करता था। ये है मुसलमान जो समझते थे कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम पर लाज़िम है। उसकी गर्दन काटी गई, उसको जिंदा नहीं छोड़ा गया था। एक और यहूदियों का सरदार था जिसका नाम अबू राफे था। अबू राफे वो भी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता था, गालियां बकता था मेरे पैगंबर को। मेरे पैगंबर ने फिर कहा कौन है जो अबू राफे को कत्ल करे? अंसारी सहाबी खड़े हुए, अब्दुल्ला बिन अतीक उठे, अंसार का ये नौजवान था। उसने एक दस्ता कुछ मुजाहिदीन का चंद नौजवानों को अपने साथ मिलाया, कहा मैं इस फजीलत को मैं हासिल करता हूं। गया, वो अपने एक मजबूत किले में था,
اور بڑے ایک طریقے کے ساتھ اس کے قلعے میں گھسا. اس کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، وہ شام کو بند کر کے تالے لگا کے اور پورا قلعہ ایک محفوظ طریقے سے محصور کر کے وہ لوگ سوتے تھے. اپنے سردار کی ایسے حفاظت کرتے تھے، اس طرح وہ اپنے سردار کا دفاع کرتے تھے. یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے قلعے کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالا. اپنے ساتھیوں کو کہا تم ادھر بیٹھو، کیونکہ یہ قافلے کا امیر تھا. کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں. اس کے قلعے کے دروازے کے پاس چلا گیا. جب شام ہوئی تو شام کے وقت لوگ اپنے اس قلعے میں داخل ہونے لگے. یہ بھی ادھر دروازے کے قریب ہی قضائے حاجت کا ایک انداز بنا کے دور بیٹھ گیا. جب اندھیرا چھانے لگا، قلعے کا دروازہ بند کرنے والے چوکیدار نے آواز دی بھائی اگر کوئی باہر ہے تو وہ اندر داخل ہو جائے، میں قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا ہوں. یہ اٹھا، اندھیرا چھا چکا تھا، یہ بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا. اس چوکیدار نے قلعے کا دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور کنجیاں اس نے ایک جگہ پہ جہاں وہ رکھا کرتے تھے ادھر کنجیاں رکھ دی. یہ دیکھتا رہا اور وہ لوگ اپنے قلعے پہ چڑھ گئے، اپنے بادشاہ کے ڈیرے پہ چلے گئے. کافی آدھی رات تک وہ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس بیٹھتے تھے، قصے کہانیاں بیان کرتے سنتے. پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں جو اسی قلعے کے اندر تھے وہاں جا کے رات بسر کرتے. یہ ادھر قلعے کے دروازے کے اندر داخل ہو کے انتظار کرنے لگا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کے گھر سے، سردار کے گھر سے کب واپس لوٹتے. وہ واپس لوٹے. اس نے آہستہ سے وہ کنجیاں اٹھائی. وہ اس ابو رافع کے مکان تک، چبوترے تک، اس کے بنگلے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں تھی، منزلیں تھی. وہ کنجیاں اس کے پاس تھی. دروازے کھولتا گیا، چڑھتا گیا. جو دروازہ کھولتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا. اگلی منزل چڑھتا، پھر اس کو اندر سے بند کر دیتا. اس طرح چڑھتا گیا. یہ دروازے کیوں بند کرتا تھا؟ ابو رافع تک پہنچنے کے لیے. عبداللہ بن عتیق بیان کرتے ہیں میں نے دروازے اس لیے بند کیے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو سکوں، تاکہ میں اس یہودی کو ختم تو کر سکوں. وہ دروازے بند کرتا گیا. اندر سے اس کے کمرے تک پہنچ گیا. اندھیرا تھا، سمجھ نہ آئی کہ وہ کمرے کے کس کونے پر بیٹھا ہوا ہے. تو دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی یا ابا رافع، اے ابو رافع. اس نے آگے سے جواب دیا کون؟ بس آواز کو پہچانا اور آواز میں نشانہ لگاتے ہوئے جا کے تلوار سے حملہ کیا. لیکن وہ حملہ صحیح کارگر ثابت نہ ہوا. زخمی ہو گیا لیکن قتل نہ ہو سکا. دروازے پہ آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز بدلی اور بدل کے پوچھا اے ابو رافع یہ آواز کیا تھی؟ اس نے سمجھا یہ میرا کوئی حمیتی اب آیا ہے. اس نے کہا کسی شخص نے مجھ پر حملہ کیا ہے. اس نے پھر اس کی آواز سنی. اس نے تو اس کو دوبارہ بلایا تھا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کہاں ہے. اس نے جب دوبارہ آواز دی اس نے پھر حملہ کیا. تلوار سے جا کے حملہ کیا اور وہ بات صحیح لگا لیکن اس کو شک تھا کہ شاید مرا نہ ہو. پھر اس نے اس کی تلوار کو اس کے پیٹ پہ پوست کیا. اس کی نوک کو پیٹ پر لے کے چڑھ گیا. وہ پورے جسم کو چیرتی ہوئی کمر سے نکل گئی. یقین ہو گیا کہ ابو رافع مر گیا. چپکے سے نکلا. وہی کنجیاں اس کے پاس تھی.
ایک ایک دروازہ کھولتا گیا، نیچے اترتا چلا گیا، ساری سیڑھیاں اترتے اترتے جب آخری سیڑھی اس نے سمجھا کہ بس آگے ہموار زمین ہے، لیکن ابھی کچھ سیڑھیاں باقی تھی، تو وہ گر گیا، ایسا گرا کہ پنڈلی ٹوٹ گئی، کام تو تمام ہو گیا لیکن پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنے امامے کو اتارا اور پنڈلی کو کس کے باندھا، کس کے باندھ کے اس قلعے کے باہر جا کے بیٹھ گیا، اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں گیا، اور کیا کہتا ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ یہ میں خبر نہ سن لوں کہ میرے پیغمبر کا گستاخ مردار ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، جب تک مجھے یہ خبر نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں دوبارہ حملہ کروں گا، یا اس شاتم رسول کی گردن کاٹوں گا یا خود کٹ جاؤں گا۔ ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اتنے میں جو ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، ان کا ایک شخص قلعے پہ چڑھ کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا اہل الحصن، او قلعے والو، قد قتل سیدکم، تمہارا سردار قتل ہو چکا ہے۔ جب اس کے قتل کی خبر ملی پھر چلا وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، ان کو خوشخبری دی کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک انصاری نوجوان تھا، ایک اکیلا تھا جس نے اللہ کے پیغمبر کے گستاخ کو کاٹ کے پھر اس کے دل کو تسکین ملی تھی، پھر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نعرے مارنے والے نہیں تھے، وہ عملی زندگی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے کو کپڑے سے باندھا ہوا ہے، اب پورا قافلہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا گستاخ قتل ہو چکا ہے، اور پھر اپنی پنڈلی کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا کپڑا کھولو، میرے پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پہ ایسے ہاتھ پھیرا، ایسے پھیرا، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کی برکت سے کوئی پٹی بھی نہیں باندھنی پڑی، اس کی ہڈی کو جوڑنا بھی نہیں پڑا، بس میرے پیغمبر کا ہاتھ پھرا تھا۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میری ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی، تکلیف سب دور ہو گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی ناموس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی عظمت کا تحفظ کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان پر اپنے نبی کی عصمت اور اس کے ناموس کی حفاظت فرض ہے۔ یہ تو نوجوان تھے، توانا تھے۔ ایک نبینا انصاری صحابی، نبینا اس کی ایک لونڈی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی، اور وہ نبینا صحابی اس کی وہ ایک لونڈی ہی اس کا سہارا تھی، وہی اس کو کھلاتی پلاتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس لونڈی سے 2 ہیرو جیسے بیٹے بھی عطا کر رکھے تھے، لیکن وہ خاتون، وہ لونڈی اس نبینے صحابی سے حد درجہ محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی اس سے، لیکن اس کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، اور وہ صحابی جب وہ سنتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ رونے لگتا تھا، اس کو سمجھاتا تھا کہ تو میرے پیغمبر کو برا بھلا نہ کہا کر، مجھے جو مرضی کہہ لیا کر، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حرمت پہ تو حملہ نہ کیا کر۔ لیکن وہ خاتون باز نہ آئی۔ ایک دن اس نے اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے شروع کیے۔ اس صحابی کے ایمان نے جوش مارا، اٹھا، اس نے خنجر پکڑا اور اپنی بیوی کے اوپر چڑھ گیا، اس کی گردن کاٹ دی، اور رات کو صبح خبر پھیل گئی کہ کسی نے ایک خاتون کو قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
फजर की नमाज से सलाम फेरा। आपने फरमाया कौन ऐसा शख्स है जिसने इस खातून को कत्ल किया हो, जिसने भी किया है वो मेरे सामने आए, वो इकरार करे, एतराफ करे इस कत्ल का। ये नबीना साहबी सबसे आखिरी सबसे उठा, सफों को चीरता हुआ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके घुटने टेक देता है, आंखों में आंसू जारी है, कहता अल्लाह के रसूल आना कातिलुहा, मैंने उसको कत्ल किया है और ये मेरी अपनी ही लौंडी थी और ये मुझसे हद दर्जा मोहब्बत करती थी। अल्लाह ने मुझे इस लौंडी से 2 हीरो जैसे बेटे भी अता कर रखे थे। कहा फिर तूने उसको कत्ल क्यों किया है, जो तुझसे मोहब्बत भी करती थी, जो तेरा सहारा भी थी, तू नबीने है, जो तेरा हाथ पकड़ के तुझे कज़ाए हाजत तक लेकर जाती थी, तूने फिर उसको कत्ल क्यों किया है? अल्लाह ने तुझे उसके पेट से औलाद की नेमत भी अता कर रखी है। उसने क्या कहा? उसने कहा अल्लाह के रसूल वो आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, इसलिए मैंने उसको कत्ल किया है। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल ये है नबीना, लेकिन नबीने सहाबी ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, कितना बड़ा मार्का सर किया है। नबीने ने देखो क्या किया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया आज के बाद कभी भी तुमने इसको नबीना नहीं कहना, नबीना नहीं कहना, ये नबीना नहीं है, ये तो बीना है। ये नबीना कैसे हो सकता है? ये नबीना नहीं है। नबीना असल में वो होता है जो दिल की आंखों का नबीना हो, ये नबीना नहीं है, ये बीना है। उस दिन के बाद लोग उसको आमा नहीं कहते थे, उसको बशीर कहा करते थे। उस दिन के बाद बशीर उसका लक़ब बढ़ गया था। ये नबीना नहीं है, इसने तो आंखों वालों से बढ़ के काम किया है। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। हर मुसलमान पर ये लागू है, ये लाज़िम है कि वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत करे। उमैर बिन आदी ये भी एक अंसारी नौजवान थे। एक यहूदिया नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देती थी, इसने उसको कत्ल किया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके पहुंचने से पहले अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेज दिया, कहा मेरे बाप पैगंबर उमैर बिन अदी आ रहे हैं, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा अमल किया है, उसने आपकी एक गुस्ताखा की गर्दन काट दी है। वो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहा तूने उस यहूदिया की गर्दन काट दी, मुझे जबरील ने खबर दी है। कहा हाँ अल्लाह के रसूल मैंने उसकी गर्दन काट दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को क्या कहा? कहा मन सर्रहु, जो ये पसंद करता है, अन यंजुरा इला रजुलिन नसर अल्लाह व रसूलहु, जो किसी ऐसे शख्स को देखना चाहता है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत की है, फल यंजुर इला हाजा, वो इसको देख ले, वो उमैर बिन अदी को देख ले। हाजा नासिरुल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल का मददगार है। उस दिन के बाद लोग उसको कहते थे या नासिरुल्लाहि व रसूलिही, ऐ अल्लाह और उसके रसूल की मदद करने वाले, ऐ अल्लाह और उसके रसूल का दिफा करने वाले, ऐ अल्लाह और उसके रसूल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, तेरे लिए आसमान की बुलंदी से जन्नत की बशारत आई थी। लोग फख्र महसूस करते थे। जिस मजलिस में उमैर बिन अदी बैठे होते थे, वो काफिला, वो लश्कर फख्र करता था। जिस काफिले के अंदर उमैर बिन अदी चल रहे होते थे, फख्र किस बात में कि हमारे अंदर एक जमती शख्स जा रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद की, जिसको गारंटी मिली है। मेरे भाइयों, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है, आपके नमूस की भी, आपकी इज्जत और आबरू की भी उन्होंने हिफाजत की है। ये उठा अपनी बस्ती में जा रहा था, जब अपनी बस्ती में पहुंचा वो उसको दफन कर रहे थे, उस खातून को।
اس خاتون کا خاندان سارے کا سارا نکل کے عمیر بن ابی کے مقابلے میں آ گیا اور کہتے ہیں تو نے ہماری خاتون کو قتل کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے ایسا جملہ بولا ہے اگر تمہارا پورا قبیلہ تمہاری پوری بستی یہ سوچ اور یہ جملہ بولتی میں سب کو قتل کر دیتا، میں ایک کو میں زندہ نہیں چھوڑنا تھا، ایک کو بھی۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، بھلے وہ توبہ کرے، بھلے وہ معافی مانگے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جس نے گستاخی کر دی ہے، جس کی گستاخی ثابت ہو گئی ہے، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارے حکمران اللہ ان کو ہدایت ہے، یہ صرف اسلام کا نام لے کر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی رتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو ہم نے دیکھا موجودہ حکمران ہو یا پہلے حکمران، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اتنی فکر بھی نہیں کی جتنی ان کو اپنی عزت کی فکر تھی۔ ان سیاستدانوں میں سے، ان حکمرانوں میں سے کسی ایک کی عزت پامال ہو جائے تو اس پر پورے کنونشن بلائے جاتے ہیں، زمین کو پورا سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کی ناموس میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹ کے رکن نے واشکاب لفظوں میں اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں، گالیاں، اور ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک احتجاج کر کے خاموش ہو گئے۔ کوئی انہوں نے سفیر کو نہیں نکالا، کوئی انہوں نے اس سے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا، صرف اتنا کیا ہے احتجاج کرتی ہے۔ اپنے ناموس اپنی عزت پر حملہ ہو تو پھر اتنی بات پہ اکتفا نہیں کرتے، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، حج کے عزت کے دعوے کیے جاتے ہیں، فلاں نے میری عزت کو پامال کیا ہے۔ ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا اتنا بھی احترام نہیں ہے جتنا ان کو اپنی، یعنی اتنا بھی مقام نہیں دیتے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اور جو جانے والے ہیں، جو راستہ مدینہ کا نام لیتے تھے، انہوں نے ایک گستاخا کو جس کو سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، سپریم کورٹ نے جس کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، اس نے برطانیہ میں جا کے وعدہ کیا، آن دی ریکارڈ ہے، وعدہ کیا کہ میں آسیہ ملونہ کو، جو گستاخہ عیسائی خاتون تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح لفظوں میں گستاخی کی تھی، تو اس نے برطانیہ میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا کہ میری حکومت، میں اپنی حکومت میں اس کو نکلواؤں گا۔ پھر اس نے آ کے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی دائر کی اور اس آسیہ ملونہ کو نکلوایا۔ پھر راتوں رات محفوظ طریقے سے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بیرون ملک بھیجا۔ یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ، یہ بروبیے ہیں، بروبیے، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، آن دی ریکارڈ ہے۔ پھر دوبارہ کیا، پھر برطانیہ میں بیٹھ کے اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا آسیہ ملونہ کو نکالنا میری حکومت کا کارنامہ ہے، میری حکومت کا، تم کس منہ سے اس کا دفاع کرتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے۔ اگر اسلام کی محبت ہوتی، یہ جو اپنی ایک کرسی چھیننے پہ اس نے اتنا بڑا طوفان برپا کیا تھا، وہ ایک کال تو دیتا نا، ایک کال تو دیتا، کہتا انڈیا کے اندر میرے پیغمبر کی ناموس میں حملہ ہوا ہے، ہر شہر کے اندر میرے کارکن احتجاج کریں، ایک کال تو اس کو دینی چاہیے تھی نا۔
جو اپنی کرسی کے چھن جانے پہ بولا ہو گیا تھا لیکن اس نے ایک کال بھی نہیں دی. یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تمہیں, تم ان کے دام میں مر جاؤ, یہ دھوکہ دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ, تم اپنا دین بچاؤ, اللہ کے نبی کا دفاع کرو جتنا کر سکتے ہو. تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو, اللہ کے پیغمبر کے دین کو اپنے وجود پہ نافذ کرو, اپنی حجامت اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا کے ان بے ایمانوں کو جواب دو. ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں, دفاع کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو سچی محبت اور سچے ایمان کی حالت میں موت دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ